السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چینی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ ارے بھائی جلدی کریں، مجھے آدھا کلو چینی چاہیے، گھر پر مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ میرے کہنے پر دکاندار نے کہا بس بیٹا ابھی دیتا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی چینی کو تولا اور شاپ پر مجھے تھما دیا۔ میں نے دیکھا لمبی چوڑی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر دو آدمی بیٹھے مجھے ہی گھورتے جا رہے تھے۔ مجھے تو جھرجھری آ گئی، خوف کے مارے میں نے نظریں جھکا لی اور گھر کو چل پڑی۔ اتنے بے شرم لوگ ہیں، شرم و حیا تو انہیں چھو کر نہیں گزرتی۔ شرم ہوتی تو یوں پرائی عورتوں کو کیوں تاڑتے۔ میں بڑبڑاتے ہوئے گھر چلی آئی۔ بڑی پھپھو آئی ہوئی تھی، کافی دنوں بعد، نہ جانے ابا جی سے کیا ضروری بات کرنے آ جائی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایک شخص نے دوسرے آدمی سے کہا دیکھ لیا تو نے خادم حسین کا نایاب ہیرا۔ تبھی دوسرا شخص بولا ہیرے کو جوہری کی نظر ہی پہچان سکتی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے گاڑی سٹارٹ کی اور کہا اب آگے کیا کرنا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ ارے یار تو فکر ہی نہ کر۔ دونوں آدمی گاڑی میں بیٹھے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں چینی لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ امی پھپھو کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا دانیہ چینی لے آئی ہے، میں جلدی چائے پکاتی ہوں۔ پھپھو نے امی سے کہا ارے نرگس کیا تم کلو آدھا کلو سودا منگواتی ہو، ایک ہی بار مہینے کا راشن خریدا کرو۔ امی باورچی خانے سے آواز لگا کر بولی بس باجی حالات تنگ ہے نا، کیا کریں، آپ تو سب جانتی ہی ہیں۔ میں کمرے میں آئی، برقع اتار کر ہینگر پر لٹکایا۔ پھپھو بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہاں اسی لیے تو آئی ہوں، سوچا بھائی کو سمجھاتی ہوں اور تمہارا بوجھ بھی ہلکا کر دیتی ہوں۔ میں بستر پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ امی نے مجھے زبردستی میٹرک تک پڑھایا ہے، آگے پڑھانے کی حیثیت ہی نہ تھی، اوپر سے سوتیلے ابا، اپنے ابو ہوتے تو شاید مجھے پڑھاتے بھی۔ میں 7 سال کی تھی جب ابا کا کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ابا کے انتقال کے 1 سال بعد امی کی شادی ہو گئی۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ میرے 3 سوتیلے بھائی اور ایک بہن ہے، سب اسکول جاتے ہیں، مگر میرے سوتیلے ابا کا کوئی حال نہیں۔ یہ بات نہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کا خیال نہیں، انہیں تو اپنے سگے بچوں تک کا خیال نہیں۔ وہ آڑتی ہیں، منڈی میں سبزیاں بیچتے ہیں، کبھی کبھار تو گھر کے معاملات ٹھیک چلتے رہتے ہیں، مگر شاید انہیں سکون کی زندگی پسند ہی نہیں۔ ایسا بس کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ اکثر تو محلے کے چائے کے ڈھابے پر بیٹھے وہ جوا کھیلتے ہیں اور آدھے پیسے وہیں ہار آتے ہیں۔ کبھی تو پورے دن کی کمائی جوئے میں ہار آتے گھر آ کر کہتے کہ جیب کٹ گئی اور آج پورا دن کام نہیں ہوا، تو کبھی کہتے نقصان ہو گیا۔ مجھے فکر تھی تو اپنی ماں کی اور اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی۔ کبھی کبھار امی کا دل بھر آتا، وہ ماضی کے دریچوں میں جھانکتی تو بتاتی کہ میرے باپ کے ساتھ انہوں نے اپنی 8 سالہ زندگی شہزادیوں کی طرح گزاری، مگر ان کی سکھ بھری زندگی کی مدت خاصی کم تھی۔ ابا کے دنیا سے جانے کے بعد جب سے اماں کی دوسری شادی ہوئی، وہ ایک نا ختم ہونے والے امتحان میں پڑ چکی ہیں۔ اب تو اماں مسکراتے ہوئے بھی کئی بار سوچتی ہیں۔ بڑی پھوپھی کی آواز اچانک کم ہو گئی، وہ امی کے ساتھ سرگوشیانہ انداز میں باتیں کرنے لگی۔ مجھے پیاس لگی، میں کمرے سے باہر آئی، مجھے دیکھتے ہی پھوپھی خاموش ہو گئی اور کہا آج تو میں خادم بھائی سے بات کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں کچن میں پانی پینے آئی، امی کے چہرے پر گہری اداسی اور لہجے میں خاموشی تھی۔ نہ جانے پھوپھی امی سے کیا بات کر رہی تھی۔ ابا کا انتظار کرتے کرتے مغرب ہو گئی مگر وہ نہ آئے۔ امی نے کہا باجی اب آپ کھانا کھا کر جائیں گی، میں کھانا بناتی ہوں۔ پھر امی نے مجھے کچن میں آواز دی، میں گئی تو کہا دانیہ پیاز چھیلو جلدی جلدی، میں کھانا بناؤں۔ پتہ نہیں تمہارا باپ کہاں رہ گیا ہے، کل کے مٹر بچا کر رکھے ہیں، سوچ رہی ہوں مٹر والے چاول پکا لیتی ہوں۔ میں نے کہا امی ابو اس وقت تک تو آ جاتے ہیں، جس دن نہیں آتے آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ بھائی خادم حسین کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم تو بالکل نہیں ملتے۔ چائے کے ڈھابے پر بیٹھے شخص جس کا نام سکندر تھا، اس نے کہا۔ ابو نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کیا کروں سکندر بھائی، 4 بچے تو میرے ہیں اور ایک بیٹی میری بیوی کی اس کے پہلے شوہر سے ہے، اس کی بھی بیاہنے کی عمر ہو گئی ہے، بچوں کے اخراجات، گھر کے اخراجات۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ سکندر نے کہا اوہو خادم حسین تم پریشان نہ ہو، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ویسے اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔
تم کیا مدد کر سکتے ہو؟ سکندر نے کہا بھائی خادم آج تو پریشان لگتا ہے، چل تیرا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، ایک بازی لگاتے ہیں۔ نہیں یار آج بالکل دل نہیں۔ اور سکندر نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا خادم حسین آج تو میرا تجھ سے بھیک مانگنے کو دل کر رہا ہے۔ ابو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ سکندر نے ابو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا مجھے اپنی شاگردی میں لے لو، میرا مطلب ہے رشتہ داری میں۔ پھر اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں بھی کیا بات کر رہا ہوں، دراصل میرا مطلب ہے مجھے اپنا بیٹا بنا لو، میں عمر بھر تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ سکندر نے کہا مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے، سچ پوچھو تو مجھے تمہاری شرافت پسند ہے۔ ابا نے کہا سکندر میری بیٹی کی عمر 20 سال ہے جبکہ تم تو 35 سال کے ہو، اس کی ماں نہیں مانے گی۔ ارے خادم حسین تم مان جاؤ نا، باقی سب بھی مان جائیں گے، میں اس کے بدلے پورے 10 لاکھ دوں گا۔ 10 لاکھ کا سن کر ابو نے اسے پھٹی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تم کیا کہتے ہو، میں اپنی بیٹی بیچ دوں؟ زمانہ کیا کہے گا؟ سکندر نے کہا خادم حسین تم بھی بہت بھولے ہو، یہ پیسے صرف رشتہ داری میں دوں گا تاکہ تم اپنے کاروبار کو بڑھا سکو۔ رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ مگر پھر بھی سکندر نے کہا ارے زیادہ نہ سوچو خادم حسین، میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دیکھنا تمہارے حالات بدل جائیں گے، تم بھی سکھی رہو گے، تمہاری بیٹی بھی۔ ارے چھوٹے جلدی سے دودھ پتی لے کر آ۔ بھائی خادم حسین فکر نہ کر، چائے پی سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن آئے گا جب تو مجھے دعائیں دے گا۔ رات کے 9 بج چکے تھے، پھوپھی نے کھانا بھی کھا لیا تھا، ان کا بڑا بیٹا انہیں لینے بھی پہنچ چکا تھا، وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھپھو نے کہا ہائے اللہ 9 بج گئے ہیں، خادم حسین کہاں رہ گیا ہے، کمبخت کو کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ سادہ سا موبائل ہی لے لے اور اپنے پاس رکھ، مگر یہ بندہ کسی کی نہیں سنتا۔ امی نے کہا ویسے اتنی دیر تو نہیں کرتے، پتہ نہیں آج کیوں اتنی دیر لگا دی۔ پھوپھی چارپائی سے اتری اور کہا میں چلتی ہوں نرگس، خادم کو کہنا تیری باجی سخت ناراض ہو رہی تھی، میرا پیغام اسے دے دینا اور کہنا کل ہی مجھ سے ملے۔ بے فکر رہیں باجی، میں بتا دوں گی۔ پھوپھی نے اجازت لی اور میں پھپھو سے ملنے گئی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ امی اور پھپھو آگے چل رہے تھے، پھوپھی کا بیٹا احمد اور میں پیچھے تھے۔ اس نے سر مسکراتے ہوئے سرگوشی کی دوبارہ آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ میں اس کی بات سن کر سٹ پٹا گئی، پھوپھی چلی گئی۔ رات کے 10 بجے ابا گھر آئے، امی نے کہا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ بڑی باجی آپ کا پورا دن انتظار کرتی رہی، ابھی گھنٹہ پہلے گئی ہیں۔ خیریت تھی؟ امی نے کہا جی ہاں خیریت تو تھی، مگر ابو نے امی کی بات کاٹتے ہوئے کہا چلو پھر خیریت تھی تو باقی کی بات کل کریں گے، فی الحال کھانا لے آؤ، کھانے کے بعد میں سونا چاہتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ جی بہتر، امی نے کہا۔ چند دن گزر گئے، ابا کھوئے کھوئے رہنے لگے۔ چند دن بعد رات کا وقت تھا، گرمیوں کے دن تھے، امی نے کہا میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، آج پھر آپ کی بہن نے پیغام بھجوایا ہے۔ ابو چارپائی پر لیٹے آسمان پر ٹمٹماتے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی ضروری بات ہے؟ امی نے کہا وہ باجی اس دن دانیہ کے لیے احمد کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ ابو نے چونک کر امی کو دیکھا اور اٹھ بیٹھے، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے میں جب بھی بتانے لگتی آپ کہتے بعد میں بات کریں گے، انتظار کر کر کے آج پھر باجی نے پیغام بھجوایا ہے۔ ابا گہری سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر بعد بولے دراصل بات یہ ہے کہ میں دانیہ کا رشتہ طے کر چکا ہوں۔ امی حیرت زدہ نظروں سے ابو کو دیکھنے لگی اور کہا کیا آپ نے دانیہ کا رشتہ طے کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ ہاں میں بس بتانے ہی والا تھا۔ امی نے کہا کون ہے وہ؟ میرا بہت اچھا دوست ہے، دانیہ کو خوش رکھے گا، روپے پیسے والا ہے۔ عمر کیا ہے اس کی؟ ابو نے کہا مرد کی عمر نہیں پیسہ دیکھتے ہیں پگلی، تو کیا آپ اپنی باجی کو ناراض کر دیں گے؟ ارے باجی کو میں منا لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ امی کے اصرار پر ابا نے سکندر کے بارے میں امی سے بتایا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ آپ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ اس بدماش سے میری بیٹی کی شادی کریں گے؟ ارے نرگس پاگل نہ بن، دانیہ کی شادی کی مد میں وہ پورے 10 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ اچھا یعنی آپ اپنی بیٹی کی قیمت لگائے ہیں؟ خاموش ہو جا، میں نے اس سے ایک دھیلا نہیں مانگا، وہ خود یہ پیسے رشتہ داری میں مجھے دینا چاہتا ہے۔ تو آپ رشتہ داری بھی بنا کر آئے ہیں؟ ابا نے کہا نرگس بس کر، میں رشتے کے لیے زبان دے چکا ہوں، اگلے جمعے کو دانیہ کا سکندر سے نکاح ہے، چل جا اب مجھے سونے دے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئے
اور امی پھٹی پھٹی نظروں سے میرے سوتیلے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد جوں ہی وہ منڈی گئے، میرے بہن بھائی اسکول چلے گئے، امی نے کہا تم گھر کا کام سنبھالو، میں تیری پھوپھی کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے چادر اوڑھی اور چلی گئی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ میرے سوتیلے باپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ قدرت میری ماں کا امتحان تو لے رہی تھی، اب میری باری تھی۔ میں نے خود کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا، جو فیصلہ رب کا ہے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ امی پھوپھی کے گھر پہنچی۔ پھوپھی امی کو صبح سویرے پریشان حال دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ احمد پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا، وہ بھی گھر پر موجود تھا۔ کیا ہوا نرگس، تم صبح صبح پریشان بھی ہو؟ امی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ یہ دیکھ کر پھوپھی نے احمد سے کہا جاؤ جاؤ مامی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ انہیں دلاسے لینے لگی۔ اتنے میں احمد پانی لے آیا۔ یہ لو نرگس، پانی پیو، مجھے بتاؤ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم اتنا رو رہی ہو؟ تب امی نے پھوپھی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر رکھا اور بتایا، باجی میرے شوہر نے دانیہ کا رشتہ محلے کے آوارہ بدماش سکندر سے طے کر دیا ہے۔ اگلے جمعے کو دانیہ کا سکندر سے نکاح ہے۔ احمد نے حیرت سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نرگس، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ کیا خادم حسین پاگل ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں پتا، باجی خدا را کچھ کرے۔ آپ کے بھائی کو بدماش 10 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ انہوں نے میری بیٹی کا سودا کر دیا ہے۔ پپو نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے ہائے، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ خادم حسین، کیا اب تو پورے خاندان کی عزت خاک میں ملائے گا؟ احمد فوراً بولا، امی آپ ماموں کو سمجھائیں، یہ جو کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے۔ پھوپھی نے امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تو گھر جا، میں شام ہوتے ہی آؤں گی، تو فکر نہ کر۔ میں خادم حسین وہ مجھے نہیں جانتا، میں بھی اسی کی بہن ہوں، جمعہ تو بہت دور ہے، میں جمعرات کو ہی دانیہ کا نکاح احمد کے ساتھ کر دوں گی۔ پھوپھو نے امی کو سمجھا بجھا کر گھر بھیجا۔ شام کے وقت پھوپھی احمد کو لے کر گھر پہنچی۔ ابو اور باجی کی خوب بحث ہوئی، مگر ابا اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ بالآخر تھک ہار کر پھوپھی نے کہا، ٹھیک ہے میرے بھائی، فیصلہ تو نے کر لیا ہے، اب میرا فیصلہ بھی سن۔ دانیہ صرف میری بہو بنے گی، جا جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ یہ کہہ کر پھوپھی چلی گئیں۔ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ 2 دن بعد رات کے کھانے کے بعد اچانک احمد گھر آیا۔ ابا نے کہا، کیا بات ہے احمد، تم اس وقت؟ میں وہیں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ احمد نے اچانک میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ماموں میں دانیہ کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دانیہ کا ہاتھ چھوڑو۔ ماموں آپ اچھا نہیں کر رہے، اسی لیے اب مجھ سے بھی اچھے کی توقع نہ رکھیں۔ احمد نے مجھے کھینچا، دانیہ میرے ساتھ چلو۔ ابو چلائے، احمد رک جاؤ، میری بات سنو، مگر وہ میرا ہاتھ کھینچے جا رہا تھا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی۔ احمد نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، امی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، یعنی وہ چاہتی تھیں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ ابا نے احمد کو روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ نہ رکا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم آدھے راستے ہی گئے ہوں گے، ایک تیز رفتار آتی گاڑی نے احمد کو رکنے کا اشارہ کیا اور پھر ہماری گاڑی کے سامنے اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ یہ دیکھتے ہی احمد نے بریک لگائی، باہر نکلا۔ اسی اثنا میں سامنے والی گاڑی سے 3 مرد برآمد ہوئے۔ وہ احمد کی طرف آئے۔ کون ہو تم لوگ؟ گاڑی سے ہٹو۔ مگر ایک آدمی نے احمد کو پکڑا اور باقی 2 گاڑی کی طرف آئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر کھینچنے لگے۔ میں چلائی، چھوڑو۔ احمد چلایا، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ مگر احمد کو پکڑنے والے شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ ہو جاؤ، وہ مجھے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ احمد کو جس شخص نے پکڑ رکھا تھا، نہ جانے اس نے احمد کے سر پر کیا دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جس شخص نے مجھے پکڑا تھا اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ جما لیا۔ اس آدمی نے احمد کو گاڑی کے اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں آدمی مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی کے اندر لے بیٹھے۔ اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی اور رومال میرے منہ پر رکھا اور میں بس اپنے حواس کھو بیٹھی۔ صبح ہوئی، لوگوں نے احمد کو گاڑی کے اندر بے ہوش پایا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ میری امی تو صدمے سے نڈھال ہو چکی تھی۔ احمد کو ہوش آیا۔ وہ ہوش میں آتے ہی پولیس اسٹیشن گیا۔ اس نے تھانے میں اغوا کی FIR درج کروائی۔ ابا منڈی کے قریب پہنچے تھے کہ ایک گاڑی ابا کے پاس آ کر رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔
گاڑی روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی بینک کے سامنے رکی، وہ گاڑی سے نکلے اور کالا شیشہ نیچے ہوا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سکندر بیٹھا تھا۔ وہ ایک بیگ ابا کو پکڑاتے ہوئے بولا، خادم حسین، اس میں پورے 10 لاکھ ہیں، بینک سے لے کر آیا ہوں کہ کہیں راستے میں ڈکیتی نہ ہو جائے۔ ابا نے کہا، بہت شکریہ، مگر میرے بھانجے نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ ارے اس کی فکر نہ کرو، اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر سکندر نے شیشہ اوپر چڑھایا اور چلا گیا۔ ابا پیسوں والا بیگ لے کر بینک میں چلے گئے۔ مجھے ہوش آیا، میں کمرے میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ ایک ایک کر کے تمام چہرے نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ مجھے تو احمد اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، ایک مرد و عورت کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ باریک ساڑی میں ملبوس جوان اور نہایت خوبصورت عورت تھی۔ آدمی 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ عورت نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا، ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی موم کی گڑیا جیسی۔ پھر وہ اس آدمی کی طرف مڑی اور کہا، تم نے میرا دل خوش کر دیا سکندر۔ آج تک تمہیں جو بھی میں نے کام دیا ہے تم نے ہمیشہ مجھے خوش کیا۔ اور سکندر کا نام سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ عورت میرے قریب آئی اور میرے چہرے پر گری بالوں کی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے بولی، دانیہ جانے من، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں تو میں یہاں کی رانی بنا کر رکھوں گی۔ میرا نام الفت ہے، مگر سب مجھے پیار سے الفت جان کہتے ہیں۔ پھر وہ سکندر سے بولی، تمہارے پاس 2-4 منٹ ہیں، جو بات کرنی ہے کرو، اس کے بعد یہ کون اور تم کون؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ سکندر میرے قریب آیا اور بولا، میرا نام سکندر ہے، جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہوا تھا۔ تم اس قدر خوبصورت ہو کہ پہلے تو میں نے سوچا تم سے شادی کر لوں، مگر میں فیصلے ہمیشہ دماغ سے کرتا ہوں، کیونکہ دل سے کیے گئے فیصلے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ویسے تو میں کبھی کسی کے لیے دکھی نہیں ہوا سوائے تمہارے۔ تمہارا سوتیلا باپ بڑا لالچی انسان ہے، قسم سے وہ تمہاری قیمت وصول چکا ہے۔ یہ جگہ شاید تمہارے لیے بنی ہے، سو اسے قبول کرو۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کے قریب پہنچا، مڑا اور بولا، ہو سکتا ہے اس جگہ پر تمہیں تمہارے حسن کا سچا قدردان مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں شدید صدمے میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ دل پر میں نے ہاتھ رکھا۔ محسوس ہوا کہ ہاں، دھڑکن تو چل رہی ہے، مگر کچھ محسوس کیوں نہیں ہو رہا۔ پورے وجود پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ امی یہاں نہ تھیں، مگر اچانک ان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے امی یاد آنے لگی۔ امی، میں کہاں آ گئی ہوں؟ آپ کی بیٹی اتنی بدقسمت نہیں ہو سکتی۔ میں رونے لگی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ خدا را میرے پاس آ جائیں۔ میں چیخنے لگی تو میری آوازیں سن کر کمرے میں 2 لڑکیاں بھاگتی چلی آئیں۔ وہ مجھے چپ کروانے لگیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح میرے جسم کے پنجرے سے آزاد ہونے کو تڑپ رہی ہے۔ کئی روز اسی صدمے میں گزر گئے۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں، اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ میں بستر پر بے سدھ پڑی رہتی، پتھرائی آنکھیں یا تو ماں کو یاد کرتی یا اللہ کو۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ الفت جان کمرے کے اندر آئی، میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں پلنگ کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ الفت جان بولی، دانیہ تمہیں یہاں آئے کافی دن گزر چکے ہیں، اب خود کو یہاں کا عادی بنانے کی کوشش کرو، کمرے سے باہر نکلا کرو۔ تمہاری طرح کتنی لڑکیاں ہیں، ان سے باتیں کیا کرو، کبھی رقص کیا کرو۔ پہلے کبھی رقص کیا ہے تم نے؟ اگر نہیں آتا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ جانتی ہو ناچنے سے سارا ڈپریشن بھاگ جاتا ہے۔ بس تم یہ سوچو، جب محبتوں پر پھپھوندی لگ جائے تو اس سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ جس شے کو پھپھوندی لگ جائے وہ سڑ جاتی ہے۔ اب تم اپنے سوتیلے باپ کو ہی دیکھ لو، اس کی تو انسانیت سڑ چکی ہے۔ پھر الفت جان نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، تم پیچھے مت دیکھو، صرف آگے دیکھو، دیکھنا دانیہ تم دلوں پر راج کرو گی۔ چلو شاباش، اٹھ جاؤ، اپنا حلیہ سدھارو، کمرے سے نکلو، آج ہم دونوں اکٹھے باہر لان میں بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ یہ کہہ کر الفت جان کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میری ہم عمر لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے ہاتھوں میں سوٹ لیا ہوا تھا۔ وہ بولی، چلو اٹھ کر نہا لو الفت،
باجی نے خاص طور پر تمہارے لیے یہ سوٹ منگوایا ہے۔ ملکہ الفت جان کو اپنی بات منوانے کا خاص طریقہ حاصل تھا۔ یقیناً وہ اپنے گاہکوں کو بھی یوں ہی گھیرتی ہوگی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ میں نے آج تک رقص نہیں کیا تھا، کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر الفت جان مجھے رقص کی تربیت دلانے لگی۔ میں کسی بت کی طرح خاموشی سے ان کی ہدایات پر عمل پیرا تھی۔ رقص کی تربیت لیتی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، تہجد پڑھتی۔ ایک دن میں لان میں چڑیوں کو دانہ دنکا ڈال رہی تھی کہ ایک رنگ برنگی تتلی اڑتی ہوئی آئی، میرے ارد گرد منڈلانے لگی۔ تتلیاں تو مجھے ویسے بھی پسند تھیں۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر نہ پکڑ سکی۔ اتنے میں بینش نامی لڑکی آئی جس سے میں کوئی ضروری بات ہوتی تو کر لیا کرتی۔ وہ کہنے لگی، دانیہ، الفت تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی پیالی میز پر رکھی اور بینش کے ساتھ چل دی۔ انہوں نے کہا، تم نے رقص کی تربیت مکمل کر لی ہے نا؟ الفت باجی تمہارا رقص دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں اور بینش ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ ملکہ الفت جان صوفے پر بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، دانیہ جان، مجھے معلوم ہوا ہے تمہاری تربیت پوری ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح تم رقص کرتے ہوئے کیسی لگتی ہو۔ چل بینش میری جان، اچھا سا گانا تو لگا۔ بینش نے گانا لگا دیا۔ میں نے رقص شروع کیا۔ رقص کے دوران میں نے دیکھا وہی تتلی میرے ارد گرد اڑتی رہی۔ رقص ختم کیا تو الفت جان تالی بجاتی صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ واہ دانیہ واہ، یقین کرو تم نے تو جی خوش کر دیا۔ واقعی تم تو ہیرا ہو، اور میں قیمتی چیزوں کی بڑی قدر کرتی ہوں۔ تم آرام کرو، رات کے کھانے پر ملتے ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے کو چل پڑی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ چاند کی روشنی میرے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے پیاس محسوس ہوئی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس پانی پیا، گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے، تہجد کا وقت ہو گیا تھا۔ میں بستر سے اتری، جو ہی قدم نیچے رکھا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نیچے تازہ گلاب کی پتیوں کا بستر بچھا ہوا تھا۔ میں نے غور کیا، میرا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پورے کمرے کے فرش پر گلاب کی پتیوں کا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ پھول کون لایا تھا؟ میرا تو کمرہ بھی بند تھا، میرے سونے کے بعد کوئی اندر نہیں آ سکتا، اور جب میں سوئی تھی تب تک تو کمرے میں ایسا کچھ نہ تھا۔ مجھے الفت بیگم سے ڈر لگ رہا تھا۔ یہ 4 دیواری بھی ایک بازار ہی تھی، میرے پاس تو کوئی رستہ بھی نہیں تھا یہاں سے بھاگنے کا۔ الفت ہاؤس میں 3 گارڈ تھے جو دن رات 24 گھنٹے پہرا دیتے۔ الفت بیگم کی مرضی کے بغیر بنگلے میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ خیر میں اٹھی، وضو کیا اور تہجد پڑھنے لگی۔ جائے نماز اٹھایا اور جو ہی بستر کو مڑی میری جان نکل گئی۔ میرے بستر کے قریب ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں چلائی مگر میرے منہ سے آواز نہ نکلی۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر نہ بھاگ سکی۔ ایسا لگ رہا تھا میرے قدم زمین کے ساتھ چپک گئے ہیں۔ وہ بولا، ڈرو مت، میں جنزادہ ہوں، چاند کی چاندنی اور خوشبوؤں کا دیوانہ۔ میں اس چاندنی کے ساتھ ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہوں، اسے تلاش کرتا رہتا ہوں۔ جب چاند کی چاندنی نہیں ہوتی تو میں اپنا وقت پھولوں کے ساتھ گزارتا ہوں۔ اس گھر میں لگے مہکتے رنگ برنگے پھول مجھے بہت پسند ہیں۔ تم رقص نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم رقص کرتی ہو میں خود کو روک نہیں پاتا، تمہاری جانب کھینچا چلا آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا اور اڑتا ہوا کھڑکی سے نکل گیا۔ جو ہی وہ کمرے سے نکلا، چند لمحوں بعد میرا جسم حرکت کرنے لگا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی تو دیکھا اب میں بول سکتی تھی۔ فوراً کمرے کی کھڑکی بند کر دی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ کیا میں یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤں گی؟ امی آخر آپ کہاں ہیں؟ میرے پاس آ جائیے، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اٹھ جاؤ دانیہ، بینش مجھے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے کیوں تنگ کرتی ہو، سونے دو۔ کتنا سو گی؟ 11 بج رہے ہیں۔ کیا 11 بج گئے؟ جی ہاں 11 بج گئے، گھڑی کی طرف دیکھو۔
الفت باجی کا خاص حکم ہے تمہیں بہت اچھی طرح تیار کر کے نیچے لاؤں، مگر کیوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ الفت جان کے بہت خاص مہمان آ رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ تم ان کے سامنے رقص کرو۔ اتنے میں الفت جان کمرے میں آئی۔ اٹھو دانیہ، شاباش، فوراً تیار ہو جاؤ، آج میرے بہت خاص مہمان آنے والے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ خوش ہو کر جائیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، ماشاء اللہ، تمہاری موہنی صورت اور خوبصورت رقص میرے مہمانوں کا دل خوش کر دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ خوش ہو کر گئے تو دیکھنا میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ پھر وہ بینش کی طرف مڑی اور کہا، بینش، دانیہ کو تمہیں ایسا تیار کرنا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگے بس قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ سمجھ گئی نا بینش؟ جی باجی، آپ بے فکر رہیں۔ الفت جان نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور اپنی ساڑی کا پلو سنبھالے کمرے سے نکل گئی۔ بینش نے مجھے کسی دلہن کی طرح تیار کیا اور مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے کہا، لو بتاؤ دانیہ، میں نے تمہیں کیسا تیار کیا ہے؟ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو خود بھی حیران رہ گئی۔ میں تو خود بھی پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ ہر لڑکی کی طرح دل کے کسی کونے میں دلہن بننے کی خواہش تھی، مگر اس شخص کے لیے جسے ہمیشہ کے لیے میرا ہمسفر بننا تھا۔ یہ قدرت مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے؟ یا اللہ، میری عصمت کی حفاظت کرنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بینش نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ارے مت رو ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا۔ الفت جان کے مہمان خصوصی نیچے آ چکے تھے۔ بینش مجھے لے کر کمرے سے نکلی۔ ہم سیڑھیوں سے اترتے ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ جو ہی ڈرائنگ روم میں پہنچے، مہمان چائے پینے میں مصروف تھے۔ 3 مرد تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ الفت جان صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی، ماشاء اللہ دانیہ۔ پھر وہ میرے قریب آئیں۔ اس نے اپنے بازو کو میرے کندھے پر رکھا اور کہا، مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو میرا تحفہ پسند آیا ہوگا۔ دانیہ الفت کے باغ کا نیا گلاب ہے۔ ایک آدمی مسکراتے ہوئے بولا، ملکہ الفت، آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم آپ کی چوکھٹ پر پڑے رہیں؟ یہ سن کر الفت نے کہا لگایا اور بولی، میرا غریب خانہ تو آپ جیسے اعلیٰ ظرف لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، جب جی چاہے آئیں۔ ساتھ ہی خورشید چچا طبلہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ میوزک کے استاد تھے۔ الفت جان نے کہا، ارے چچا، ایسا میوزک بجاؤ کہ مزہ آ جائے۔ اور بینش کو حکم ملا کہ تم مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ سب کو ان کے کام سمجھا کر الفت جان صوفے پر براجمان ہو گئی۔ میوزک شروع ہوا، میں نے رقص کرنا شروع کیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ مجھے زوردار چکر آیا۔ میں دڑام سے نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں صرف الفت جان کی آواز سن سکی تھی، دانیہ، کیا ہوا؟ اٹھو دانیہ۔ اور پھر بس آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ہوش آیا، میں کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ الفت جان میرے قریب ہی بیٹھی تھی۔ فوراً بولی، دانیہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا، مجھے نہیں معلوم الفت جان۔ بینش نے کہا، باجی، مجھے لگتا ہے یہ پہلی بار کسی کے سامنے رقص کر رہی تھی نا، اسی لیے گھبرا گئی۔ الفت جان نے گہری سانس لی اور کہا، شاید یہی وجہ ہو۔ پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ چند لمحوں بعد اٹھیں اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئیں، تم آرام کرو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور خود کو نارمل لائف کی طرف لے آؤ۔ بہت دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے ہوئے، اب تم بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالو اور سمجھو، میں یہاں تمہیں میرے بعد بننے والی الفت بیگم دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں، مگر جاتے جاتے وہ بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس زندگی سے گھن آتی تھی، بس میرے پاس یہاں سے بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، ہوتا تو کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ اس دن کے بعد تو پھر یہی ہونے لگا، جب بھی بینش مجھے تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رقص کرنے لے جاتی، میں رقص شروع ہوتے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ جب تیسری بار لگاتار یہی ہوا تو الفت جان کا موڈ سخت خراب ہو گیا۔ وہ سمجھی کہ میں ناٹک کر رہی ہوں۔ جو ہی میں ہوش میں آئی تو بینش نے کہا، دانیہ، تم مہمانوں کے سامنے رقص شروع کرتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی ہو؟ ویسے تو تم ٹھیک رہتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ بینش، وہ بولی، الفت باجی آج بہت غصے میں ہے، سچ کیا ہے مجھے بتا دو، میں باجی کی منت کر کے تمہیں بچا لوں گی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، بینش، میرا یقین کرو، مجھے خود نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اتنے میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ الفت جان کمرے کے اندر آئیں۔
میں پہلی بار اسے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ انہیں غصے میں دیکھ کر بستر سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئیں، چند لمحے تو مجھے غصے سے گھورتی رہیں، پھر زوردار تماچا میرے گال پر مارتے ہوئے بولی، میں نے آج تک کسی لڑکی کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے جتنے تیرے اٹھائے ہیں۔ پھر وہ میرے بالوں کو کھینچتے ہوئے بولی، جانتی ہے تو میں نے تیری کتنی قیمت ادا کی ہے؟ 20 لاکھ روپے۔ میں اسے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پورے 20 لاکھ دیے ہیں اور تجھ سے ایک ایک روپیہ سود سمیت وصولوں گی، سمجھ گئی؟ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، بینش 2 دن بعد ایس پی صاحب آ رہے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے ورنہ تم دونوں کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گی۔ یہ کہہ کر الفت جان کمرے سے یہ جا وہ جا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ابھی تو میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ اسی اسنا میں کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بینش کی آواز آئی، دانیہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ کمرے کے اندر آئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کہا، دانیہ تم یہاں کے لیے نہیں بنی، تمہیں تمہارے گھر جانا چاہیے۔ جب میں یہاں آئی تھی نا تو میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، مگر میں یہاں سے نکلوں گی کیسے؟ وہ بولی، کل الفت باجی 2 گارڈ لے کر کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، پیچھے صرف 1 گارڈ رہ جائے گا۔ وہ مغرب کی نماز کے لیے جوں ہی اپنے کمرے میں جائے گا میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں، آگے تمہیں خود اپنے گھر پہنچنا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا، سمجھ گئی؟ میں نے کہا، ہاں سمجھ گئی، اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر لو۔ وہ چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کر کے جوں ہی میں مڑی، وہی جنزادہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اچانک ڈر گئی۔ وہ بولا، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو میں ابھی تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا۔ میں نے کہا، تم جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک تو میری شکل دیکھتا رہا، پھر غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی، بستر میں لیٹ گئی۔ مجھے تو اب اس کمرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اگلا پورا دن اسی انتظار میں گزر گیا کہ کب شام ہو اور کب الفت جان پارٹی کو روانہ ہو۔ بالآخر شام کے گہرے سائے ہوئے۔ الفت جان تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ میں اور بینش کچن کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ الفت جان نے مجھ سے کہا، دانیہ 2 دن بعد میرے بڑے اہم مہمان آ رہے ہیں، تم رقص کی تیاری کرو، میں چاہتی ہوں تم بہت اچھا رقص کرو۔ بینش تم گھر کا خیال رکھنا، میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر الفت جان تو چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بینش نے کہا، دانیہ میں باہر جاتی ہوں، جوں ہی گارڈ وضو کرنے جائے گا میں اشارہ کروں کہ تم باہر آ جانا اور کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ وہ باہر چلی گئی۔ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ الفت ہاؤس میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ سب اس وقت اپنے اپنے کمروں میں ڈانس کی پریکٹس کرتی تھیں۔ خدا خدا کر کے عشاء کا وقت ہوا۔ بینش نے مجھے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اس نے کہا، جلدی کرو دانیہ اور سنبھل کر جانا۔ پھر اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں پکڑا دیا اور کہا، یہ فون نمبر ہے، گھر پہنچ کر مجھے اس نمبر پر اپنی خیریت کی اطلاع لازمی دینا۔ ہم گیٹ کے پاس پہنچے۔ میں بینش سے گلے ملی کہ اسی اثنا میں گیٹ کھل گیا۔ ہم ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ الفت جان اپنی گاڑی میں گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ہم حیران و پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی اندر آ کر رکی اور تبھی گاڑی سے باہر نکلے۔ انہوں نے گیٹ کو بند کیا۔ ملکہ الفت جان گاڑی سے نکلی اور مسکراتے ہوئے بولی، دانیہ تم کہاں جا رہی تھی؟ اور بینش کیا تم میرے باہر جانے کے بعد اس طرح گھر کی حفاظت کرتی ہو؟ ہم سے تو کوئی جواب ہی نہ بن پا رہا تھا۔ آخر الفت جان کو علم ہوا تو ہوا کیسے؟ وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے۔ ہم کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم دونوں نے کیا سوچ لیا تھا؟ میں تم دونوں پر اپنی نظر نہیں رکھوں گی۔ الفت جان نے سکینہ آپا کو پکارا۔ آپا سکینہ تمام لڑکیوں کو رقص کی ٹریننگ دیتی تھی۔ سکینہ آپا میرا ہنٹر لے آئے، باقی لڑکیاں بھی اپنے کمروں سے باہر آ جائیں۔ وہ خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ سکینہ آپا الفت جان کا خاص ہنٹر لے آئیں۔ میں نے یہ پہلی بار دیکھا تھا۔ پہلے تو الفت جان نے اپنے پرس میں سے موبائل نکالا، کسی کو فون ملایا اور کہا، ارے ایس پی صاحب
کیا آپ شہر میں ہیں؟ میرے گھر سے میرے قیمتی زیورات چوری ہو گئے ہیں، مگر چور کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ جلدی سے آ جائیے اور اسے گرفتار کریں۔ ایس ایچ او کو بھیج رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جلدی بھیج دیں۔ جی، چور کا نام بینش ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے موبائل فون میز پر رکھا اور شیطانی مسکراہٹ سے ہمیں دیکھنے لگی۔ بینش تو رونے لگی۔ وہ بھاگ کر الفت جان کے پاس گئی اور ان کے پیر پکڑ لیے، گڑ گڑانے لگی، باجی مجھ پر رحم کریں، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ مگر الفت جان نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے دھکا دیا۔ واہ بینش، یہ تو نئی لڑکی تھی، مگر تو پرانی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو نے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا تو کیسے؟ تجھے تو پولیس خود ہی ٹھکانے لگا دے گی، دیکھنا۔ میں ذرا اس کبوتری کو اپنا دوسرا چہرہ دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر الفت جان میری طرف بڑھی۔ اس نے ہنٹر مجھے مارنے کے لیے ہوا میں لہرایا کہ اچانک جیسے پیچھے سے کسی نے اس کا ہنٹر پکڑ لیا۔ الفت جان نے زور لگایا اور چلائی، کون ہے پیچھے؟ سکینہ آپا نے کہا۔ الفت باجی پیچھے تو کوئی نہیں، تو میرا ہنٹر کس نے پکڑا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی، مگر پیچھے واقعی کوئی نہ تھا، مگر ہنٹر ہوا میں یوں رکا ہوا تھا جیسے کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ الفت جان نے خوف کے مارے ہنٹر چھوڑ دیا۔ اسی لمحے وہی جنزادہ حاضر ہو گیا جو میرے کمرے میں چاند کی چاندنی کے ساتھ آتا تھا۔ اس نے ہنٹر پکڑ رکھا تھا۔ سکینہ آپا بولی، الفت باجی ادھر آ جائیں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ جنزادے نے ہنٹر کھینچ کر الفت جان کو مارا۔ وہ چلائیں، سکینہ آپا۔ آپا بولی، کیا ہوا باجی؟ مجھے کسی نے ہنٹر سے مارا ہے، مگر باجی یہاں تو کوئی نہیں۔ تو کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ اس کا مطلب تھا کہ جو جنزادہ مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں پولیس کی وین کی آواز آئی۔ پولیس پہنچ چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بینش میرے پاس آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم وہیں ایک کونے میں دبک کر کھڑے ہو گئے۔ جنزادے نے الفت جان کو ایک اور ہنٹر مارا، مارے تکلیف کہ وہ تو چلا اٹھی۔ نظر نہ آنے والی قوت کو محسوس کر کے ساری لڑکیاں ڈر کے مارے اپنے اپنے کمروں میں جا گھسیں۔ سب نے چٹکنیاں چڑھا لیں۔ پولیس اندر آئی۔ جنزادے نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جو ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ پولیس باہر کھڑی دروازہ پیٹنے لگی۔ الفت جان چلائیں، سکینہ آپا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سکینہ آپا بولی، الفت باجی آپ اندر کمرے میں چلے۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی، مگر جنزادے نے ہنٹر ان کے جانب اچھال دیا۔ ہنٹر ان دونوں کے گرد لپٹ گیا۔ الفت جان اور سکینہ آپا دونوں ہنٹر سے بند کر نیچے گر چکی تھیں۔ الفت جان چلائی، دانیہ مجھے علم ہے یہ سب تم ہی کر رہی ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ سکینہ آپا بولی، الفت باجی یہ کوئی انسان نہیں ہے، سچ پوچھیں تو یہ لڑکی چڑیل ہے، یہ ہرگز انسان نہیں۔ جنزادے نے مجھ سے کہا دروازہ کھول دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ پولیس اندر آ گئی۔ ایس ایچ او خود، جو الفت جان کا بہت بڑا مدعا تھا، بولا، ملکہ الفت آج زمین پر پڑی ہیں، یہ تو انہونی ہو گئی ہے۔ الفت جان نے کہا، ایس ایچ او صرف تماشا دیکھو گے یا مجھے کھولو گے؟ جو ہی ایس ایچ او مسکراتے ہوئے الفت جان کی طرف بڑھا، الفت جان اتنی زور سے چلائی، رک جاؤ، کہ پورا بنگلہ دہل گیا۔ سکینہ آپا تو خوف کے مارے کانپنے لگی تھی۔ ایس ایچ او فوراً پیچھے ہٹا اور گھبرا کر بولا، خدا کا خوف کرو ملکہ الفت، کیوں چلائے جا رہی ہو؟ الفت جان نے کہا، میں نے بینش پر چوری کا الزام لگایا ہے، مجھے تھانے لے چلو۔ مجھ سمیت جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ہکا بکا الفت بیگم کو دیکھنے لگے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے الفت؟ مگر الفت نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ ایس ایچ او نے اسی وقت موبائل نکالا اور ایس پی کو کال ملائی۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، آپ جلدی یہاں آ جائیں۔ اسی اثنا میں جنزادہ میری اور بڑھا، وہ میرے علاوہ اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنزادے نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اچانک ہم دونوں زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں معلق ہو گئے۔ ایس ایچ او نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سکینہ آپا چلائی، دیکھا میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی انسان نہیں چڑیل ہے۔ اتنے میں گلاب کی ڈھیروں پتیاں ہم پر برسنے لگیں۔ جنزادہ بولا، اب گھر چلیں؟ آج میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ میں نے کہا، ہاں چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے میری آنکھوں پر اپنا ایک ہاتھ رکھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سب ہمیں دیکھتے رہ گئے، مگر ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جنزادے نے مجھے پھوپھی کے گھر کے باہر اتارا۔ رات کا وقت تھا۔
اس نے میرے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور کہا، خود کو بدلنا ممکن ہوتا تو میں تمہاری محبت میں خود کو انسان بنا لیتا، مگر محبت میں سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ تمہیں آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں پھولوں کی خوشبو اور ہوا کا جھونکا بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے رکا، مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر غائب ہو گیا۔ آج پہلی بار کسی کے لیے دل چاہا کہ میں اسے روک لیتی۔ میں گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر تو پھپھی اور احمد کے ساتھ ساتھ امی اور میرے سوتیلے ابا حضور بھی تشریف فرما تھے۔ سب مجھے دیکھتے ہی حیران ہو گئے۔ امی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا، دانیہ میری بچی تو ٹھیک تو ہے نا؟ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، ہم نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا بیٹا۔ میں نے کہا، امی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی، آپ ابا سے پوچھ لیتی، انہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے میں بیچ دیا تھا۔ امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں اور پھر ابا کی طرف مڑی۔ دانیہ کیا کہہ رہی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ ابا ٹال مٹول کرنے لگے۔ احمد بولا، ماموں آپ آخر اتنا کیسے گر سکتے ہیں؟ پھپھو نے کہا، دانیہ بیٹا یہاں آؤ، یہاں آرام سے بیٹھو اور ہمیں ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس دن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات سنا دیے۔ ابا مسلسل ایک ہی بات کہتے رہے کہ انہیں کچھ نہیں پتہ۔ آخر امی نے کہا، آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ آج امی صرف بیوی بن کر نہیں ماں بن کر سوچنے لگی تھیں۔ ابا امی سے معافیاں مانگنے لگے۔ احمد نے کہا، میں دانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماموں، چاہے آپ کو منظور ہو یا نہیں۔ ابو نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہو تو کل ہی نکاح خواں کو بلا لوں گا۔ میں بینش سے ملنا چاہتی تھی مگر مجھ سے اس کا نمبر بھی کھو گیا تھا۔ اگلے دن ابو نے نکاح خواں کو بلایا۔ میرا اور احمد کا سادگی سے نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح کے بعد میں نے احمد سے یہی تحفہ مانگا تھا کہ وہ مجھے بینش سے ملوا دے۔ احمد پڑھا لکھا تھا، سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے اپنے دوست سے گاڑی لی اور مجھے بینش سے ملوانے الفت جان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم الفت ہاؤس پہنچے تو پتہ چلا الفت کو معصوم لڑکیوں کو اغوا کرنے کے جرم میں پولیس گرفتار کر کے لے جا چکی ہے۔ گارڈ نے ایک کاغذ مجھے پکڑایا اور کہا، یہ بینش کا فون نمبر ہے۔ اس نے جاتے جاتے اپنا یہ نمبر گارڈ کو دیا تھا، اگر دانیہ میرا پوچھتے ہوئے یہاں آئے تو اسے دے دینا۔ بینش اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ میں فون نمبر لے کر واپس مڑی۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی جو کہ اتنی تیز تھی کہ احمد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، دانیہ گلاب کے پھول تو دکھائی نہیں دے رہے مگر خوشبو بڑی تیز ہے۔ میں آس پاس نظریں دوڑا رہی تھی مگر جن زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یہ خوشبو گواہ تھی کہ وہ آس پاس کہیں موجود ہے۔ محبت ایک ایسا پھول ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی مہک، اس کی خوشبو ہر طرف سانسوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔